بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم مصر کے مشہور بازار میں تاجروں کے درمیان ہلچل مچ گئی ہے اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور تاجروں کا بازار پر اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، اور اگر ایسا کئی دن تک ہوتا رہا تو وہ بازار کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مصر کا سب سے مشہور بازار جو کہ معیشت کا دایاں بازو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، اے سپاہی، کھل کر بتاؤ اس بازار میں آخر ایسا کیا ہوا کہ تاجر بازار کو چھوڑ کر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، حضور، اس بازار میں ہر رات تاجروں کا قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے اور ابھی تک چوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور بازار کی حفاظت پر مامور کماندر اور سنتری بازار کے دونوں داخلے اور خارجی دروازے پر موجود ہوتے ہیں، اور چور کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ چور کیسے اس بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سامان کہاں غائب ہو رہا ہے۔ ہر رات بازار کی حفاظت کے لیے اپنے سب سے طاقتور کماندر وہاں پر معمور کیے، لیکن پھر بھی چور اتنے چالاک ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آتا کہاں سے ہے اور سامان لے کر جاتا کہاں ہے۔ جو سامان اس بازار میں چوری ہوتا ہے وہ پورے بازار میں کہیں نہیں دکھائی دیا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بازار میں چوری ہونے والا سامان جب داخلی راستوں سے باہر نہیں جا رہا تو کہاں جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر علی بن سفیان کو حکم دیا کہ مصر کے گاؤں سے 3 کھوجی منگواؤ۔ 3 کھوجی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر سلطان سمجھ گئے کہ یہ ضرور ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیں گے، کیونکہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اتنی تیز تھی کہ آپ ایک انسان کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ مستقبل میں اشیا سپاہی بنے گا یا اشیا تاجر بنے گا یا اشیا حکیم بنے گا یا اشیا قاضی بنے گا۔ لیکن دوسری طرف چور بہت شاطر اور طاقتور تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق علی بن سفیان نے ان تینوں کھوجیوں کو بازار میں بھیجا اور حکم دیا کہ تم دن رات محنت کر کے کھوج لگاؤ کہ آخر دروازے پر موجود سنتری ہونے کے باوجود وہ چور کہاں سے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور بازار سے وہ سامان کیسے باہر لے جاتے ہیں، کیونکہ بازار کی ہر طرف تیر انداز اور سپاہی موجود ہوتے ہیں اور داخلی اور خارجی دونوں دروازے بھی مضبوطی کے ساتھ بند ہوتے ہیں۔ لیکن آخر چور کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ کھوجی وہاں پر چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس ناکام لوٹے۔ علی بن سفیان نے بتایا کہ حضور، ان تینوں کھوجیوں نے کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ جن یا بھوت ہیں جو بازار میں آتے ہیں اور سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ چور ایک بھی سوراخ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے پوچھا کہ بازار میں سب سے زیادہ چیز کون سی چوری ہوتی ہے؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، زیادہ تر ان تاجروں کا سامان چوری ہوتا ہے جن کا سامان جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تیر انداز، خنجر، کمانیں، تیر اور کلاڑے وغیرہ، اور اسی طرح کی قیمتی سامان بازار سے چوری ہو رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے سنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، علی بن سفیان، اگر ہم نے وقت پر اپنی بہترین حکمت عملی اختیار نہ کی تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، ایک بازار کی چوری آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سب کیا دھار دشمن ہے اور وہ کسی بڑے منصوبے کو تیار کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، یہ ڈاکہ مصر کے سب سے بڑے بازار میں پڑتا ہے، یہ کسی عام ڈاکو یا چور کا کام نہیں، اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے، اور دوسری بات یہ کہ چوری ہونے والی چیزوں میں سارا سامان جنگی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے لیے سب سے زیادہ سامان مصر کے اسی بازار سے آتا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ
جب وہ سارا سامان بازار میں ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس نئے سپاہیوں کے لیے سامان موجود نہیں ہوگا تو وہ ہمیں ہرانے کے لیے ہمارے بازاروں اور ہمارے علاقوں پر حملہ کریں گے۔ اور دوسرا دشمن چاہتا ہے کہ جب مصر کے اتنے بڑے بازار کی حالت بگڑ جائے گی، تاجر وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بازاروں کے تاجر بھی خوفزدہ ہو جائیں گے اور مصر کے تمام معیشت بگڑ کر رہ جائے گی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس کی سلطنت چھین جائے گی، کیونکہ کوئی بھی سلطنت معیشت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لیکن میں ان کے یہ خواب کبھی نہیں پورے ہونے دوں گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ گیا اور کہا، حضور اب کیا کریں؟ اتنے طاقتور اور ماہر کھوجی بھی ان کو نہیں پکڑ سکیں تو ہم ان کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے شک ہے کہ کہیں دروازے پر موجود سنتری یا کماندر غدار ہے، یا کوئی بازار کا تاجر غداری کر رہا ہے، ورنہ چوری تو کیا ایک پرندہ بھی بازار کے اندر پر نہیں مار سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور اب آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اب ایک سپاہی کے بیس میں بازار کے دروازے پر نگرانی کروں گا اور راز کا پتہ لگاؤں گا کہ چور کہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ علی بن سفیان کے منع کرنے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک سپاہی کے بیس میں بازار میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ساری رات نگرانی کرتے رہے، کبھی اسی دروازے پر جاتے تو کبھی اس دروازے پر جاتے، لیکن چور آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک تاجر کی دکان سے سامان گرنے کی آواز آئی، اور آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس تاجر کی دکان پر پہنچا اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو چور وہاں سے سامان لے کر غائب ہو گئے۔ سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ چور کہیں جن یا بھوت جو بغیر کسی راستے سے کہیں بھی غائب ہو جاتا ہے، آخر یہ چور دروازے سے نہیں گزرے تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس محل میں آیا اور علی بن سفیان کو کہا کہ اس بار دشمن نے منصوبہ بہت مضبوط بنایا ہے، لہٰذا ہمیں دشمن سے 2 قدم آگے چلنا ہوگا۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی تھی کہ مصر کے سب سے بڑے بازار میں کچھ ڈاکو اور چور داخل ہو گئے ہیں اور اتنی چالاکی سے سامان چوری کرتے رہیں کہ کسی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ وہ ان کی وجہ سے چھوٹے تاجر بھی ڈر کر اب سامان لانے سے ڈر رہے ہیں۔ حالات بگڑنے لگے تھے اور سلطان صلاح الدین بڑا پریشان تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم اپنے سب سے طاقتور اور ماہر سپاہی اور کماندر بازار کی حفاظت پر بھیج دو، اور میں خود بھی جاؤں گا، اور آج پتہ چل جائے گا کہ سارا منصوبہ کس کا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ علی بن سفیان بھی بڑا حیران ہوا کہ سلطان آخر کیسے پتہ لگائے گا۔ شام کے وقت علی بن سفیان نے تمام سپاہیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بازار کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ صرف ایک کی اب بڑی دکان بچی ہے جس کو آج رات چور لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سامان میں چھپ گئے۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ کس وقت چور اس بازار کی دکان میں آئیں اور میں ان کو بے نقاب کروں۔ تھوڑی دیر گزری کہ 3 آدمی اسی دکان میں نقاب لگائے اچانک کہیں سے داخل ہوئے اور سامان اٹھانے لگے۔ ان کے سامان اٹھانے کے انداز سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی بازار میں موجود غدار موجود ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے سامان اٹھانا شروع کیا اور ایک سامان کے گدے کے نیچے سے ایک دری اٹھائی جو زمین پر بچی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ دری اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ ان چوروں نے سامان نیچے موجود سپاہی کو دیا اور خود بھی اسی سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ سامان چور کس طرح اور کیسے باہر لے جا رہے ہیں۔
تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان بھی اسی سرنگ میں داخل ہو گیا اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ سرنگ کوئی عام سرنگ نہیں تھی بلکہ بہت بڑی سرنگ تھی جو اس بازار سے باہر ایک جنگل میں جا کر کھلتی تھی، اور وہ ایک سرنگ نہیں تھی بلکہ اس پورے بازار میں سرنگوں کا جال بچھایا ہوا تھا۔ وہ دن کو ساری رات جس دکان میں سامان موجود ہوتا وہ ساری رات اس کے نیچے سے سرنگ کھودتے اور رات کے وقت وہیں سے وہ سامان لے کر سرنگ کے ذریعے جنگل میں چلے جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جھاڑیوں میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اب صبح کا وقت ہونے لگا، سورج طلوع ہوا تو جب سورج کی کرنیں جنگل میں پڑی تو دیکھ کر سلطان رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے بہت سارے گھوڑے اور ٹھیلے اس سامان کو لانے کے لیے آ چکے تھے، اور تقریباً اس بازار کا سارا سامان قیمتی وہ 3 چور وہاں اکٹھے کر چکے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عقل مند انسان تھا، آپ نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر کے رکھی تھی، اور سلطان اپنے پیچھے نشانات چھوڑ کر آیا، اور اسی وجہ سے وقت پر موجود سلطان کے سپاہی پہنچ گئے، اور انہوں نے ان تمام چوروں کو بھی مار دیا اور سامان لے کر جانے والوں سپاہیوں کو بھی مار دیا، اور انہی کی مدد سے سلطان نے بازار میں موجود سب سے بڑے غدار ایک تاجر کو بھی پکڑوا دیا۔ ان کو بازار کے بارے میں ساری معلومات دیتا تھا، اور اسی طرح سلطان نے اپنی جان پر کھیل کر اس بازار کو بھی بچا لیا اور اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے والے بادشاہ کا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔